لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج میں آپ کے سامنے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کے آداب، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرماتے، لیٹتے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کیا تھی اور کس طریقے سے لیٹنے کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے۔ اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے سونا شروع کیا اور اس طریقے پر ہم سوئیں تو سونے پر بھی اللہ عز و جل ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سونے سے پہلے مسواک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو گٹکے کے عادی ہیں، سگریٹ کے عادی ہیں، پان کے عادی ہیں، وہ رات کو اسی طریقے سے پان چباتے چباتے، گٹکا کھاتے کھاتے، منہ میں جمع کیے ہوئے سگریٹ پیتے پیتے سو جاتے ہیں۔ نہ جانے ان کے منہ سے کیسی بدبوئیں نکلتی ہیں کہ اللہ اکبر، ایک عجیب سی گھن سی محسوس ہوتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے سوتے اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کر کے سویا کرتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے حوالے سے جو جگہ کے متعلق فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی چھت پر نہ سویا جائے جس کی منڈیر نہ ہو یا پردہ لگا ہوا نہ ہو، یعنی ایسی چھت جس کی باؤنڈری کھلی ہوئی ہو، کوئی وال بنی ہوئی نہ ہو، کوئی دیوار بنی ہوئی نہ ہو۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا، اس لیے کہ نیند میں آدمی کروٹیں لیتا ہے، لوٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر منڈیر نہ ہو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی حکمت یہ ہے کہ انسان چھت سے نیچے گرے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ پردے کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ منڈیر جس کی نہ ہو ایسی چھت پر نہ سویا جائے، یا ایسی چھت پر نہ سو جہاں پر پردہ نہ ہو، تو پردہ تو منڈیر کا کام نہیں کرے گا۔ آدمی لوٹتے ہوئے پردہ ہے تو جائے گا تو گر جائے گا، پردہ تو ہٹ جائے گا۔ تو پردے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں گھر لگے لگے رہتے تھے، اگر پردہ لگا ہوا نہ ہو تو سامنے کی ٹیریس پر کوئی سویا ہو اور آپ اپنی ٹیریس پر سوئے ہو تو بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے حضور نے پردے کا حکم فرمایا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر کوئی چراغ تم نے جلایا ہو تو اسے بجھا دیا کرو۔ اس سے مراد یعنی ایسا چراغ جس سے آگ لگنے کا خدشہ ہو، گر جائے یا کسی کپڑے کو پکڑ لے تو گھر کے جل جانے کا خطرہ ہو تو اس کو بجھا دینے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کمپلیٹ اندھیرا کر کے سونا بھی
یہ اچھی چیز نہیں ہے. تھوڑی سی روشنی ہونی چاہیے تاکہ رات کو کبھی آپ کی آنکھ کھلے اور آپ اگر چلنا چاہیں, کچھ پانی وغیرہ پینا چاہیں, تو آپ کا اندھیرے کے اندر کسی پر پیر نہ پڑ جائے, آپ گر نہ جائیں, کوئی چیز آپ کے پیر میں نہ آ جائے. اسی طرح سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب تم سونے کے لیے بستر پر جانا چاہو تو اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کنڈی لگا دو. اب اس گھر کی حفاظت اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے تمہارے گھر کی کریں گے. بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر کے دروازے کو بند کرو, کنڈی لگاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھو. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برتن جو کھلے ہوئے ہوں, رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر ان برتنوں کو ڈھانک دیا کرو. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی عادت کریمہ تھی. اب یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا, اتنا خیال تو کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کا نہیں رکھتا جتنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرماتے ہیں. اس کو سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں کہ حضور کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی. فرمایا گیا کہ اگر تم نے رات کو کوئی ایسا کھانا کھایا ہے جس میں چکناہٹ ہے, اور آج تو کوئی شادی کا کھانا ایسا نہیں ہوتا جس میں چکناہٹ نہ ہو, یا آپ نے ایسا کھانا کھایا جس میں چکناہٹ ہے, چربی ہے, خوشبو وغیرہ ہے کھانے کے اندر, تو فرماتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے دھو لو. اب وجہ سنیے گا, ایمان تازہ ہوگا. اچھی طریقے سے دھو لو, اس کے بعد سو. وجہ کیا ہے کہ یہ خوشبو کہیں کسی کیڑے کو نہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ آ کے تمہیں ڈنک نہ مار دے. کتنا خیال ہے, آپ سوچیے کتنا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ہے. کہ چکناہٹ اگر ہاتھ میں ہے, جیسے آپ نے رات کو پائے کھا لیے اور ہاتھ میں چکناہٹ رہ گئی, آپ نے ایسے ہی دھوئے اور سو گئے, تو وہ چکناہٹ جو ہوتی ہے اس کی خوشبو پھیلتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اللہ عز و جل نے بعض جانوروں کو دیکھنے سے لے کر سونگھنے کی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں, بہت سارے جانور ایسے ہیں جو صرف سونگھ کر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں کیا چیز ہوگی. اسی لیے آپ کتوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ٹرین جو کتے ہوتے ہیں, آج ایئرپورٹ کے اوپر ان کو بیگ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو پتہ لگا لیتے ہیں کہ بیگ کے اندر کیا چیز ہے. جو مشین پتہ نہیں لگا سکتی, جو انسان پتہ نہیں لگا سکتا, وہ کتا سونگھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے. تو ایسے ہی جانور ہوتے ہیں جن کے سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہاتھ میں چکناہٹ ہے اور کچھ ہے تو خوشبو فوراً آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کیڑا یا وہ جانور تمہیں اذیت پہنچائے گا. میرے آقا چاہتے ہی نہیں کہ ان کی کسی امت کو کوئی تکلیف پہنچے, اس لیے باریک سے باریک چیزوں کا بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا اور اس کی تعلیم عطا فرمائی. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اپنا بستر اپنے ہاتھوں سے خود کیا کرتے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسے ہوتا؟ کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف کالی چادر بچھا کر اس پر سو جاتے. کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمبل ہوتا اس کو طے کر لیتے, ڈبل کر لیتے, یعنی اسے گھڑی کر لیتے اور اس کے اوپر سو جایا کرتے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسی کی بنی ہوئی چارپائی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. اسی کو کسی شاعر نے کہا, ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے آرام فرما رہے تھے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رات کو سوتے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑے کا تہبند بنا لیتے اور کرتا اتار دیتے اور سرکار آرام فرماتے.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رسیوں کے نشان آ گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نشان دیکھے تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باتیں تو نرم گدوں پر آرام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بستر پر آرام کریں جس کے نشان حضور کی پشت مبارک پر آ جائیں. تو سرکار نے فرمایا ہمارے لیے آخرت کا عیش ہے، ان کے لیے دنیا کا عیش ہے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.